نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنا کر بھیجا، افضل الخلق اور سید البشر بنا کر بھیجا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض رسولوں کو بعض پر جو ہے وہ فضیلت دی گئی. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، سو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کی ارواح سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، ایک وعدہ لیا، جس کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور یہ اجتماع ارواح انبیاء تھا، اور یہ پہلا اجتماع تھا جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے تھا، اور یہ پہلا اجتماع تھا جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا ذکر کیا گیا، جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی گئی. اور اس کے پہلے خطیب خود رب تعالیٰ ہے. جب یہ عالم ارواح میں انبیاء کرام کی ارواح کا اجتماع ہوا تو نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر انوار انبیاء کی طرف دیکھا. رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ ان ارواح انبیاء کی طرف نظر فرمائیں. تو جب نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارواح انبیاء کی طرف نظر فرمائی، انبیاء کی طرف دیکھا، تو نور محمدی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے انوار کو ڈھانپ لیا. انوار انبیاء کو نور مصطفیٰ نے ڈھانپ لیا. تو انبیاء نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب تعالیٰ یہ کون ہے جس نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال اللہ تعالی هذا نور محمد بن عبد اللہ.
یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا نور ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، کہ اگر یہ رسول تم میں مبعوث ہو جائے تو تم اس پر لازم ایمان لے کے آنا اور ضرور اس رسول کی مدد کرنا، نصرت کرنا۔ اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں تاج نبوت عطا کروں گا۔ یہ اجتماع ہو رہا ہے اور رب تعالیٰ ان سے ایک وعدہ لے رہا ہے، ارواح انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو، مجھ سے یہ میثاق کرتے ہو، عہد لیتے ہو کہ اگر یہ تمہارے زمانے میں مبعوث ہو جائیں تو تم ضرور ان پر ایمان بھی لے کے آنا اور ان کی نصرت بھی کرنا، اور اگر تم یہ مجھ سے عہد کرتے ہو تو پھر میں تمہیں تاج نبوت عطا کرتا ہوں۔ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ساری بحث امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان کی ہے، اسی آیت کریمہ کے تحت۔ اور ہر نبی جب مبعوث ہوا اس نے اپنی امت سے بھی یہ عہد لیا۔ رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا تھا، اور جب نبی اپنے دور میں آتا تو ہر نبی اپنی امت سے بھی یہ عہد لیتا کہ اگر وہ ہستی تشریف لے آئیں، اگر وہ مبعوث ہو جائیں تو تم پر ایمان لانا بھی لازم ہے اور ان کی نصرت و مدد کرنا بھی تم پر لازم ہے۔ جیسا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام طبری نے جامع البیان میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عہد لیا گیا، یہ وعدہ لیا گیا کہ اگر اس نبی کی زندگی میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو وہ ضرور ان پر ایمان لائیں اور ان کی نصرت کریں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قوم کو بھی یہ بتاتا اور ان سے عہد لیتا اور ان پر ایمان لانے کا حکم دیتا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمیع انبیاء کرام اور اہل کتاب سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو جائے تو وہ ان کی تصدیق کریں گے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسل تشریف لائے، جن جن اقوام میں وہ انبیاء اور رسول مبعوث کیے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے وعدہ لیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو اور تم زندہ ہو تو تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ ان انبیاء کرام سے عہد لیا گیا۔ سو ہر نبی نے پھر اللہ کے حکم پر اپنی امت سے بھی یہ عہد اور وعدہ لیا۔ اس روایت کو امام طبری نے تفسیر طبری میں بیان کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ سو ان دلائل اور براہین سے، ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام اور رسل حکماً اور تقدیراً ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہے۔
اور نبی امت سے افضل ہوتا ہے، نبی امت سے افضل ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ آپ تمام انبیاء و رسل سے افضل ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول ہے، سید البشر ہے۔ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام یوسف نبہانی اور امام سبکی آپ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے تحت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ بالفرض حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سید عالم تشریف لے آتے، وَجَبَ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أُمَّمِهِمْ الْإِيمَانُ بِهِ وَنُصْرَتَهُ کہ پھر ان پر واجب ہو جاتا اور ان کی امتوں پر بھی واجب اور لازم ہو جاتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور ان کی مدد بھی کریں۔ لہذا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب انبیاء کرام اور ان کی امتوں کا رسول اور نبی ہونا، یہ امام سبکی فرماتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقتاً ثابت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانوں میں ہوتے اور کسی زمانے میں تشریف لے آتے تو ان تمام انبیاء کرام کی نبوت بھی برقرار رہتی، ان کی نبوت اور رسالت بھی قائم رہتی، اور یہ سب اپنی اپنی امتوں کے نبی بھی ہوتے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے نبی اور رسول ہوتے۔ علامہ ابو الفضل سید محمود آلوسی روح المعانی میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے تحت تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہیں، اور ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تحقیقاً امت ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا، وہ ساری امتیں حکماً اور تقدیراً ہیں، اور ہم جو ہے وہ تحقیقاً ہیں، جس کی فضیلت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات میں اس امت کی فضیلت فرمائی۔ انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے، جیسے کہ پچھلے جمعہ مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے رب تعالیٰ مجھے امت محمدی میں مبعوث کرو، مجھے ان کا امتی بنا دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ دعاؤں میں یہ مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ ہر نبی سے جو ہے یہ وعدہ لیا گیا تھا، ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا تھا، میثاق لیا گیا تھا۔ جیسے رب تعالیٰ کی ایک ایگزامپل کے ساتھ اس کو سمجھا دیتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ انس اور جن کے جو ہے وہ رحمت کے لیے رحمت ہے، آپ حجر و شجر کے لیے رحمت ہے، یعنی جتنے عالمین موجود ہیں، جس جس چیز پہ عالم کا اطلاق ہوگا آپ اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے، اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص رحمت ہوگی۔ حضور کی امت کے لیے حضور کی رحمت جو ہے وہ خاص ہوگی۔
جیسے رب تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے، سب کا رب ہے، وہ ہر انس کا مالک ہے، پالنے والا ہے، رب ہے، وہ کافروں کا بھی رب ہے مسلمان، اس کو ماننے والوں کا بھی رب ہے، نہ ماننے والوں کا مرتد ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے اس کا بھی رب ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونا اس امت کے لیے تحقیقاً ہے، اس امت کے لیے کیا ہے، اور باقی جتنی امتیں اور جتنے رسول ہو گزرے ان کے لیے حکمن اور تقدیرن ہے۔ آگے علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ عرفاء فرماتے ہیں، عارف جاننے والے کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک ولایت کا مقام ہوتا ہے جس میں اس ولی کو فائز کیا جاتا ہے۔ جب وہ عارف ہوتا ہے تو وہ رب کی معرفت کو پا لیتا ہے۔ ان عرفاء کے حوالے سے علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نبی مطلق اور رسول حقیقی ہیں اور مستقل شارع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے تابع ہیں۔ اور آگے دیکھیں، امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقیہ ہند فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت تمام انس و جن کو شامل ہونا اجماعی ہے، یہ اجماعی عقیدہ ہے، اور محققین کے نزدیک ملائکہ کو بھی شامل ہے، بلکہ تحقیق یہ ہے، سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شجر و حجر کے بھی رسول ہیں، ارض و سما کے بھی رسول ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ تمام ما سوی اللہ، یعنی ہر شے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہے، ما سوی اللہ اس کے احاطہ عامہ و دائرہ تامہ میں داخل ہے۔ یہ عبارت ہے، میں نے وہی پڑھی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر ایک کے لیے، تمام اولین اور آخرین، ہر جن و انس، شجر و حجر، ہر ایک کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، آپ ہر ایک کے نبی اور رسول ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ سبا میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر فرماتے ہیں، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جواہر البحار میں نقل کیا ہے، بعثت الی الناس کافہ، کہ میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ امام سبکی فرماتے ہیں کہ ہم اس سے یہی خیال کرتے تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن اب یہ بات ہم پر آشکار ہوئی، اب یہ بات ہم پر کھلی کہ آپ تمام اولین اور آخرین کی جانب مبعوث ہوئے ہیں، تمام اولین اور آخرین کی طرف مبعوث کیے گئے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ افضل الرسل ہیں،
مسند بزار میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حافظ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در المنصور میں نقل کیا ہے، روح المعانی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مجموع الزوائد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور محدثین کہتے ہیں رجالہ رجال صحیح، اس حدیث کے رجال جو ہے وہ جو سند ہے وہ صحیح ہے، واسنادہ حسن، اور اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے، یعنی حدیث سے صحیح نقل کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں خیار ولد آدم خمسہ، کہ تمام اولاد آدم میں بہترین ہستیاں 5 ہیں، خمسہ 5، تمام اولاد آدم میں بہترین کتنی ہستیاں ہیں؟ 5 ہیں، نوح و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وخیرہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان سب سے افضل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان سب سے افضل کون ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، دوسری روایت نقل کر رہا ہوں، مسند حاکم میں نقل کی گئی ہے، مسند الفردوس میں بھی نقل کیا، حافظ ابن ساکر نے تاریخ دمشق میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء 5، کہ انبیاء کے 5 سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار کتنے ہیں؟ 5 انبیاء کرام، ومحمد سید الخمسہ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بھی سردار ہیں، ان کے بھی سردار ہیں۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، اور یہ اس لیے کہ تمام انبیاء کرام اور رسل کو عالم میثاق میں، اور آگے دیکھیں یہ جو وعدہ لیا گیا تھا، جو عہد لیا گیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء کرام اپنی امتوں سے بھی وعدہ لیتے کہ وہ اگر نبی تشریف لے آئے تو ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ اب کیا انبیاء کرام انتظار کیا کرتے تھے اور اپنی تمنا کا اظہار بھی کیا کرتے تھے، جیسے الشفا شریف میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم ابعث لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما، کہ سردار تھے، اس سردار کو مانگا کرتے تھے، وجہ تخلیق کائنات تھے، کیونکہ وہ جو عالم ارواح میں اجتماع ہوا تھا، وہ جو پہلا اجتماع ہوا تھا حضور کی شان میں، انبیاء کرام نے اس شان کو دیکھ لیا تھا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے انوار انبیاء کو ڈھانپ لیا تھا، اس وقت اس شان کو جان لیا تھا، اور اس وقت ان سے عہد لیا گیا تھا کہ اگر وہ تم میں مبعوث ہو جائے تو تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد و نصرت بھی کرنا۔ سو دعاؤں میں جو ہے وہ حضور کو مانگا کرتے تھے۔ کس کو مانگا کرتے تھے؟ میرا ایک سوال ہے، کیا آج ہم اپنی دعاؤں میں حضور کو مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم اپنی دعاؤں میں حضور کو مانگ لیں تو یقین جانیے پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ہر شے میسر آ جاتی ہے، صرف حضور کو مانگ لیں اللہ سے۔ اور جب حضور کو مانگ لیا جائے تو پھر زندگی کا اوڑھنا بچھونا حضور ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ گفتگو بھی کرے گا تو ایسے کرے گا کہ میرے حضور کیسے گفتگو کیا کرتے تھے۔ وہ اگر چلتا ہے تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے گا کہ کیسے حضور خرامہ ناز چلا کرتے تھے۔ اس کی زندگی کا ہر قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پر ہو۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی دیواریں بلند کر چکے ہیں تو دیکھیں کیا دعا مانگتے ہیں، قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے. دعا فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. کہ یا رب اس محبوب کو میری اولاد میں پیدا، ربنا وابعث فیہم. اور اس رسول کی شان کیا بیان کی گئی؟ یتلو علیہم آیات، جو ان میں آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. یہاں پہ ایک اشارہ تر گفتگو کرتا چلو کہ حضور کی شان میں جو بیان کیا گیا ہے، تزکیہ نفس سے پہلے علم کو بیان کیا گیا ہے. تزکیہ نفس سے پہلے علم کو بیان کیا گیا ہے. سو تزکیہ نفس اسی کو میسر آئے گا جس کے پاس علم ہوگا. اور علم کون سا؟ کتاب کا، قرآن کا. اس کے پاس حکمت ہوگی، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر جو ہے وہ تزکیہ نفس ہوگا. اگر قرآن کی تعلیم ہی نہیں ہے تو وہ تزکیہ نفس کیسے کرے گا؟ وہ اپنے نفس کی معرفت کیسے حاصل کرے گا؟ رب کی معرفت تو کجا، وہ اپنے نفس کو نہیں پہچان سکتا کہ اس کے کیا کیا خطرات ہیں، وہ کیسے کیسے حملہ آور ہوتا ہے، کیسے کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف دیکھیے کہ وہ بشارتیں دیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ بشارات دیا کہ وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو مبعوث ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا. آسمانوں میں حضور کا نام کیا تھا؟ احمد. اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرماتے ہیں. اور اس روایت کو امام طبرانی نے، امام بزار نے، امام ابن حبان نے، امام ابو نعیم نے، امام حاکم نے، امام بہقی نے، امام بغوی نے بھی نقل کیا ہے. امام ذہبی نے اس روایت کو نقل کیا کہ یہ حدیث سے صحیح ہے، حدیث سے صحیح ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا کہ جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں تھے، اپنی مٹی میں تھے. میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا. اور حضور شاہ فرماتے ہیں کہ عنقریب میں تم کو اپنی ابتدا کے متعلق بیان کروں گا، اور سنو میں ابراہیم کی دعا ہوں، ابراہیم کی دعا ہوں، اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، جیسے میں نے ابھی آیات نقل کی. اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرماتے ہیں. اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں، اور انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ بے شک ان سے ایک ایسا نور نکلا جس سے محلات شام روشن ہو گئے، محلات شام روشن ہو گئے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیوانات کے بھی نبی ہیں، شجر و حجر کے بھی نبی ہیں، پہاڑوں کے بھی نبی ہیں. آئیے تھوڑی سی ایگزامپلز اس میں دیتا ہوں تاکہ وہ عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے وہ بیان کیا جا سکے. جیسے بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا.
آپ فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھئی محبت کے لیے احساس ہونا لازم ہے یا نہیں؟ پہاڑ ہے، وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس کو محبوب بناتا ہوں۔ کس لیے؟ کہ اس پہاڑ نے محبت کی، اس پہاڑ نے محبت کی۔ اے امتی، آج تو کس مقام پہ کھڑا ہے؟ اگر پہاڑ محبت کرے، حضور اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور اگر امتی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو کیا حضور محبت نہیں فرمائیں گے؟ اور اسی طرح امام مسلم نے نقل کیا ہے، صحیح مسلم میں نقل کیا گیا، حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں اس پتھر کو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا۔ وہ پتھر کتنے پتھر ہوں گے مکہ میں، لیکن وہ پتھر جو حضور پہ سلام کا گجرانہ پیش کیا کرتا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو پہچانتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ پتھر جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا۔ آج اگر امتی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھرا سلام کا گجرانہ پیش کرے تو کیا حضور کی پہچان میں نہیں آئے گا وہ؟ کیا حضور اس کو نہیں پہچانتے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا رہتا ہے؟ اگر پتھر نگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے تو امتی سلام کا گجرانہ پیش کرتا ہے تو وہ کیوں گھر میں نگاہ میں آئے گا؟ اور سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی یہ کیا آپ ہر جمعے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہو، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ ارے محبت سے اگر حضور کی بارگاہ میں سلام کرو گے تو حضور پہچانیں گے، حضور پہچانیں گے۔ کہا جاتا ہے جی یہ تو نماز کی حالت ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ جو ایسے باندھ دیتے ہیں، یہ تو عبادت ہے۔ اب سمجھیے گا ذرا کیا کہتے ہیں، بھئی ہاتھ یہاں پہ باندھ لیے ہیں، یہ تو عبادت ہے، آپ ایسے کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں۔ آپ سوال سمجھیے، سوال کرنے والا المعترض کالاعمی، ایک عربی مقولہ ہے کہ اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے۔ یہ اندھا بھی ہے سوال کرنے والا اور جاہل بھی ہے، پتلے درجے کا جاہل۔ بھئی عبادت، یہ دیکھیں ہاتھ باندھنا چاہے ناف سے اوپر ہو یا ناف سے نیچے ہو، یہ عبادت ہے، تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ وہ حضور غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی ہیں، آپ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، تو اگر ہاتھ چھوڑے تو تب بھی عبادت ہے، ہاتھ باندھے تو تب بھی عبادت ہے، کیا کریں پھر؟ یعنی اس قدر جہالت ہے۔ اور ہم اگر ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ذکر مصطفیٰ کے ادب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ہم تصور میں گنبد خضرا کرتے ہیں، ہم تصور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کو لاتے ہیں اور ان جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں۔ حضور پھر اپنی روایت کی طرف آتا ہوں، کرنا یہ تو موضوع ایسا ہے کہ بولتے چلے جاؤ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں، اب بھی میں اسے پہچانتا ہوں۔
امام طبرانی نے روایت کو نقل کیا گیا، معجم کبیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود، وہ جو بلیک سٹون ہے جو کعبہ کے ساتھ نصب کیا گیا ہے، جسے استلام بھی کرتے ہیں، چوما جاتا ہے اور طواف کا آغاز ہوتا ہے، اور رکن یمانی کو اس حال میں اٹھائے گا کہ ان کی 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، 2 ہونٹ ہوں گے۔ جس نے ان کی پوری تعظیم کی ہوگی وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ ہم جب سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، ہم تعظیم میں مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تعظیم میں مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ اگر حجر اسود کی تعظیم سے توجہ ہے آپ کی، رکن یمانی کی تعظیم سے، روز قیامت وہ پتھر تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ اور اگر تم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے انداز میں، ادب کے انداز میں سلام کا گجرانہ پیش کرتے ہو تو کیا روز قیامت حضور جو ہے وہ گواہی نہیں دیں گے تمہارے حق میں؟ ضرور حضور گواہی دیں گے، اس لیے کہ وہ حضور کی پہچان میں آ جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیں، امام حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، آخری حدیث بڑی خوبصورت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں اپنے ہاتھ میں لی، 7 یا 9 کنکریاں حضور نے اپنے ہاتھ میں لی، تو انہوں نے تسبیح کرنا شروع کر دی۔ وہ کنکریاں جب دستے مصطفیٰ میں آئی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے شروع۔ شکر کیوں کر رہی تھی؟ اللہ اکبر، حضور نے ان کو جو ہے وہ اپنے دستے شفقت میں لیا ہوا تھا، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے آواز آئی جیسے کہ شہد کی مکھیاں جو ہے وہ بن بناہٹ کرتی ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے، ہمیں ایسے آواز جو ہے وہ سنائی دے رہی تھی۔ اگر وہ کنکریاں حضور کے دامن میں آتی ہیں، آج اگر امتی دامن مصطفیٰ کو تھام لے، وہ تعلق جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آخری امت کی جو نشانی بیان کی تھی، اس کو میں نقل کیا گیا ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ کہ وہ لوگ شدید ترین مجھ سے محبت کریں گے، اور اس قدر مجھ سے شدید ترین محبت کریں گے کہ اپنی مال و دولت، اپنی آل اولاد بھی لٹا دیں گے اور میری محبت کے حصول کی خاطر ہر چیز قربان کر دیں گے، ہر چیز قربان کر دیں گے۔ آج اگر ہم حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اس دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم؟ بھئی حضور کس لیے مبعوث ہوئے تھے؟ حضور کس لیے آئے تھے؟ ارے حضور نے تو پہلا سجدہ بھی کرتے ہوئے اس امت کو یاد رکھا، ساری زندگی جو ہے وہ اس امت کے لیے، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں تب بھی اپنی دعاؤں میں امت کو یاد رکھتے ہیں۔